الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں شب برات کے فضائل احادیث نبویہ کی روشنی میں اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شب برات کے تعلق سے امت کے اندر 3 طبقات موجود ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو سرے سے شب برات کے فضائل کا انکار کرتا ہے، ایک وہ طبقہ جو شب برات کے فضائل میں غلو سے اور مبالغے سے کام لیتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو شب برات کے تعلق سے اعتدال اور صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ تو اس موضوع پر کچھ باتیں اس سے پہلے کی نشست میں اور اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کی مجلس میں شب برات کے فضائل پر 4 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا، عرض کرنا، پیش کرنا مقصود ہے، تاکہ امت کا وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ شب برات کے فضائل نہ قرآن سے ثابت نہ احادیث مبارکہ سے ثابت، ان لوگوں کے کانوں تک اور ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ شب برات کے فضائل گرچہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے مگر احادیث مبارکہ سے 1-2 صحابہ سے نہیں، بعض علماء کے قول کے مطابق 10 صحابہ سے اور بعض علماء کے قول کے مطابق 17 صحابہ سے شب برات کے فضائل پر احادیث مروی ہیں۔ 4 حدیثیں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے، پھر اس کے بعد کچھ حدیثوں پر کچھ تفصیلی خطاب اور اہم اور ضروری نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينزل اللہ الى السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ فیغفر لکل شیء، پھر اللہ تعالی ہر مخلوق کی، ہر شخص کی اور ہر انسان کی مغفرت کرتے ہیں، الا رجل مشرک، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں شرک ہو، جس کے دل میں توحید نہ ہو، او رجل فی قلبہ شحنہ، یا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو۔ رواہ البیہقی۔ دوسری حدیث، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اور اپنے بستر پر نہیں پایا۔ فخرجت، تو میں حضور کو تلاش کرنے کی نیت سے باہر نکلی۔ فاذا هو بالبقیع، تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف اور اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ فقلت ظننت انک اتیت بعض النساء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا یہ گمان ہو چلا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے اگلے دن کے طلوع شمس تک آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ فیقول، اور ندا لگاتے ہیں، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے، جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے کہ میں اس کو گناہوں کو معاف کروں۔ الا من مسترزق فارزقہ، کیا کوئی ہے جو مجھ سے روزی کا طلبگار ہو اور میں اس کو رزق عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی مبتلا مصیبت، مبتلا بیماری، مبتلا پریشانی اور وہ مجھ سے عافیت طلب کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ حتی یطلع الفجر، اور یہ سلسلہ نداؤں کا صداؤں کا چلتا ہے طلوع فجر تک۔ رواہ ابن ماجہ۔ چوتھی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال هذه اللیلہ لیلۃ النصف من شعبان۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو رات ہے، آج کی رات، یہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، لیکن اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نظر کرم اور نظر رحم نہیں فرماتے مشرک کی طرف۔ ولا الی مشاحن، نہ اس شخص کی طرف جس کے دل میں کینہ ہو۔ ولا الی قاطع رحیم، نہ اس شخص کی طرف جو رشتے ناتے توڑنے والا ہو۔ ولا الی مسبل، نہ اس شخص کی طرف جو تکبر کی نیت سے شلوار کو، ازار کو، پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ ولا الی عاق والدیہ، نہ اس شخص کی طرف جو والدین کا نافرمان ہو۔ ولا الی مدمن خمر، اور نہ اس شخص کی طرف جو شراب کا عادی ہو۔ یہ 4 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی، حدیث کا متن بھی اور حدیث کا ترجمہ بھی۔ اب ان 4 میں سے 2 حدیثوں پر کچھ تھوڑا سا تفصیلی کلام آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ان کے اندر ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رات میں اٹھ کر دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بستر مبارک پر تشریف فرما نہیں ہے۔ مجھے بے چینی ہوئی، میں جستجو میں، تتبع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی گھر سے باہر نکل گئی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جب میں وہاں پہنچ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک، کیا تو یہ سمجھتی ہے، کیا تیرا یہ خیال ہے، کیا تجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کر جائے گا، تیری باری کو چھوڑ کے کسی اور زوجہ مطہرہ کی باری پہ چلا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گمان اور احتمال کو حضرت عائشہ کے جملے نے یقین سے بدل دیا اور فرمایا، ظننت انک اتیت بعض النساء، حضور میرا گمان یہی تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس، کسی اور بیوی کے کمرے میں تشریف لے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ اب اس کے بعد جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا وہ شب برات سے اور شعبان کی 15ویں رات سے متعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر، آسمانی دنیا پر، پہلے آسمان پر اپنی تمام رحمتوں، تمام مغفرتوں، تمام فضل و کرم کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بنو کلب جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ رہا ہے، بکریوں کی کثرت میں، بکریوں کے پالنے میں اور بکریوں کی تعداد میں، حالانکہ عربوں کے یہاں اونٹ کا، گھوڑوں کا اور بکریوں کے پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے، پھر ان قبائل کے اندر بھی جو قبیلہ بکریوں کی کثرت میں مشہور ہوا وہ قبیلہ بنو کلب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبیلے کو مثال کے اندر لیا کہ جس قبیلے کے پاس بکریاں زیادہ ہیں،
کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں نہیں بلکہ بکریوں کے بدنوں پر جو بال اگتے ہیں، جو بال جمع ہوتے ہیں، ان بالوں کی جتنی مقدار بنتی ہے اتنی مقدار جہنمیوں کو جہنم سے برات، خلاصی اور چھٹکارا اللہ تعالیٰ آج کی رات میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک تو شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اربوں خربوں کی تعداد میں وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں، جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے یا جن پر جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ لگ چکا ہے، ایسے لوگوں کو محض شب برات کی فضیلت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری اور اہم بات جو اس مضمون سے سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ اس حدیث مبارک سے شب برات میں قبرستان جانے کا ثبوت سنت کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ پیچھے حضور کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع پہنچ گئی ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں جنت البقیع یعنی قبرستان جانا اس بات کا ثبوت بحیثیت سنت پیش کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس رات قبرستان جانا چاہیے، سنت کے اعتبار سے سنت کی نیت۔ یہ کچھ لوگوں کا اس حدیث سے استدلال ہے۔ تو اس استدلال کو سمجھنے کے لیے اور اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے تین باتیں اپنے ذہن نشین کریں، تین باتیں آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ پہلی بات کہ یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس حدیث پر محدثین نے سندن کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جو متہم بالوضع ہے، جن پر احادیث وضع کرنے کا، گھڑنے کا، اپنی طرف سے بنانے کا حکم لگایا گیا ہے، تہمت لگائی گئی۔ لہذا اگر کسی حدیث کی سند میں ایک راوی بھی ایسا نکل آوے جو حدیث اپنی طرف سے بناتا ہو، گھڑتا ہو اور لوگوں میں اور امت میں چلا دیتا ہو تو اس راوی کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف احادیث میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ جس حدیث سے قبرستان جانا لوگ سنت ثابت کرتے ہیں وہ حدیث بالکل ضعیف درجے کی ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث کے تعلق سے یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا اگرچہ ثابت ہوتا ہے مگر یہ اتفاقی واقعہ ہے، یہ حضور کا عمل حضور کے معمولات میں شامل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور ہر شب برات میں قبرستان گئے ہوں اور آپ نے ہر شب برات میں قبرستان جانے کا معمول بنایا۔ حضور کی زندگی مبارک میں اگر 63 سال کی زندگی مانے تو پوری زندگی میں 63 بار شب برات آئی ہے، اور نبوت کے بعد کا حصہ مانے تو 23 مرتبہ شب برات آئی، لیکن 63 یا 23 اس میں سے صرف ایک مرتبہ اتفاقی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ اگر یہ قبرستان جانا سنت ہوتا، مستحب ہوتا، بہتر ہوتا، یا اس دن قبرستان جانے کی کوئی خاص فضیلت ہوتی تو پھر یہ عمل حضور کے عام معمولات میں شامل ہوتا، پھر یہ اتفاقی نہیں ہوتا، پھر یہ قصدن ہوتا، پھر حضور جان کر قبرستان جاتے ہر شب برات میں، اور نہ صرف یہ کہ خود جاتے بلکہ صحابہ کو ترغیب بھی دیتے، تلقین بھی کرتے، اور عملی طور پر حضور خود کر کے دکھاتے اور صحابہ کو کرنے کا اور اس بات کو آگے تک پھیلانے کا حکم دیتے۔ مگر اس ایک حدیث کے علاوہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ سہبارہ شب برات میں قبرستان جانے کا معمول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان گئے اس رات میں تو اس طریقے سے گئے کہ کسی کو کانوں کان کچھ خبر نہیں، بلکہ جو آپ کی رفیقہ حیات، جو آپ کی شریکہ حیات، جو آپ کے بستر میں، جو آپ کے گھر میں، انہیں بھی پتہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات گئے تو کہاں گئے۔ وہ تو حضرت عائشہ جب تلاش کرتی ہوئی، ڈھونڈتی ہوئی قبرستان پہنچی تب جا کے یہ ساری بات کھلی اور حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی۔ تو ایک بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر قبرستان جانا اس حدیث سے ثابت مان بھی لیا جائے اور لوگ جانے بھی لگیں تو دوسرا پہلو جو اس حدیث سے نکل کے سامنے آتا ہے وہ ہے تداعی کا پہلو،
دعوت دے دے کے لوگوں کو قبرستان لے جانا، فون کر کر کے لوگوں کو بلانا، اور ایک ایک گاڑیوں پہ 3 4 4 لوگوں کا سوار ہو کے قبرستان جانا، اور قبرستان میں میلے سا سما باندھ دینا، اور اتنا رش اور اتنا جم غفیر اور اتنی بھیڑ لگا دینا کہ لوگوں کو تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اور پھر وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے۔ یہ تو جس حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے تو اس کے برعکس معاملہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنی خاموشی سے قبرستان جایا جائے کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ کون کہاں گیا ہے، پڑوسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ شخص کہاں گیا اور کہاں سے واپس آیا۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے قبرستان جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس عمل پہ ثواب مل جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے نہیں جاتا، جیسے آج ہمارے عرف میں، ہمارے دیار میں، ہماری بستیوں میں جو رواج چل پڑا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی جاتا ہے تو یہ سنت نہیں بلکہ بدعت کے زمرے میں داخل ہوگا، اور اس کا قبرستان جانا بجائے ثواب کے عقاب کا، سزا کا اور گناہ کا سبب بنے۔ ایک حدیث پر یہ 3 باتیں تھی جو آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے، دل میں بٹھا کے رکھنی ہے، تاکہ اگر کوئی شخص آپ سے اس بارے میں حجت کرتا ہے یا یہ حدیث قبرستان جانے پر بحیثیت سنت ثابت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، تو آپ یہ تینوں پوائنٹس، یہ تینوں نکات اس شخص کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہا درجے کی ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ بیان کر دیں کہ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا اتفاقی واقعہ ہے، سنت کے اعتبار سے یا آپ کے معمولات میں شامل ہو ایسا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس حدیث سے قبرستان جانا ثابت ہوتا بھی ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ، بجائے تداعی کے، بغیر دعوت کے اور بغیر لوگوں کو جمع کیے، خاموشی کے ساتھ قبرستان کا رخ کریں، اور اس میں بھی پھر زندگی بھر کا اور سال کا اور روز ہر سال کا معمول نہ بنایا جائے، بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس نیت سے چلا جائے کہ حضور بھی 1 مرتبہ زندگی میں گئے تھے۔ اور دوسری حدیث جس پہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی بات اور کرنی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، فضل و کرم عام ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شخص کی، ہر چیز کی مغفرت اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو چوتھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 لوگوں کا استثناء کیا، 6 لوگوں کی نفی کی ہے۔ کہا ہے کہ یہ 6 آدمی وہ ہیں جو ہماری عام رحمت سے، عام مغفرت سے، عام عطا سے محروم۔ کون ہیں وہ 6 لوگ؟ فرمایا الا رجل مشرک، پہلا وہ شخص جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، پہلا وہ شخص جس کے دل میں توحید نہیں ہے، پہلا وہ شخص جو ہر در پہ سر جھکاتا ہے، پہلا وہ شخص جو ہر چھوٹے بڑے کو معبود بنا لیتا ہے، یعنی جو مشرک ہے، جو توحید کا قائل نہیں ہے، جو شرک کے عمل میں مبتلا ہے، اس شخص کی اللہ تعالیٰ اس وسیع اور فضل و کرم والی رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ فرمایا او مشاحن، دوسرا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہے، جو لوگوں کی ترقی کو دیکھ کے جلتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، جو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور وہ ہر وقت لوگوں کو برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی، تنزلی کا شکار کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور اس طرح کے خیالات دل میں لاتا ہے، نہ خود چین سے رہتا ہے، نہ کسی کو رہنے دیتا ہے، ایسا شخص مشاحن کہلاتا ہے۔ اس شخص کی بھی اس رات میں یعنی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا کون شخص ہے؟ فرمایا ولا الی قاطع رحم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں اس شخص کی جو رحم کو یعنی رشتے ناتوں کو کاٹنے والا ہے، توڑنے والا ہے، اور قطع رحمی کا مرتکب ہے۔ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتے توڑتا ہے، ذرا ذرا باتوں پہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، تعلقات ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی طرف ہم شب برات میں نظر رحم، نظر کرم اور نظر مغفرت نہیں فرماتے، اور ایسے آدمی کی عام مغفرت کی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوا کرتی۔ چوتھا کون شخص ہے؟ ولا الی مسبل، وہ شخص جو اپنی شلوار کو، اپنے پائجاموں کو، اپنے تہبند کو تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار کا اور تہبند کا، پتلون کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن دوسری حدیث میں ایک قید آئی ہے بطرن،
یعنی تکبر کی نیت سے اگر غفلت اور سستی میں یہ عمل ہو جاتا ہے کہ کسی کی شلوار یا کسی کی پتلون ٹخنوں سے نیچے غفلت اور سستی کی وجہ سے جاتی ہے، تو اس پر اتنی بڑی وعید نہیں ہے کہ وہ شب برات اور شب قدر جیسی راتوں میں ابھی مغفرت نہ کروا سکے یا وہ سیدھا جہنم میں چلا۔ ہاں، گنہگار تب بھی ہوگا کہ اتنی غفلت اور اتنی سستی کیوں ہے کہ اتنے بڑے جرم کا مرتکب بنتا ہے۔ لیکن اگر تکبر کی نیت سے کوئی اپنی سلوار اور اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو پھر وہ آدمی اس حدیث کے اندر داخل ہوگا اور شب برات کی عام مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پانچواں شخص ہے ولا الی عاق لوالدین۔ پانچواں آدمی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ عاق عقن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اولاد ماں باپ کو اتنا ستائے، اتنی تکلیف دے، اتنا پریشان کرے کہ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان کا دل پاش پاش ہو جائے، ان کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے، تو وہ اولاد اس حدیث کے اندر داخل ہے اور اس اولاد کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ورنہ چھوٹی موٹی تکلیفیں جو ہر گھر میں 19-20 اور اونچ نیچ کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، وہ اولاد اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہے، وہ نافرمان اولاد میں شمار نہیں ہوگی۔ جس نے اتنی تکلیف دے دی کہ ماں باپ کا دل اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ عاقن لوالدین میں داخل ہے اور وہ اس حدیث کی وجہ سے عام مغفرت، عام رحمت والی راتوں میں بھی حصے دار نہیں بنتا۔ اور چھٹا ہے ولا الی مدمن خمر، شراب نوشی کا عادی۔ مدمن کا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ 1-2 بار کسی نے شراب پی لی ہے تو وہ بھی اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہے۔ مدمن کہتے ہیں مسلسل کسی کام کو کرنے والا، مسلسل شراب پینے والا، جس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شراب نوشی کا عادی۔ شراب پینے کا عادی، جس کی عادت ہو شراب پینے کی، جو مسلسل یکے بعد دیگر شراب پیتا جاتا ہو، ایسا شخص بھی اس حدیث کا مصداق ہے، اور وہ بھی اپنی شراب نوشی کی وجہ سے اس فضیلت اور خاصیت والی راتوں میں اور مغفرت والی راتوں میں اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا حصے دار نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔